بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک بڑے ادارے کی جو انتخابات کو مانیٹر کرتا ہے یا واچ کرتا ہے، اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور استحکام پاکستان پارٹی جس کو کنگ میکر پارٹی کہا گیا تھا، اس کے ساتھ جہاں پر جہانگیر خان ترین جیسے لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے اور وہاں پر ان کی ہی سینئر رہنما کو فردوس عاشق اوان پر مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ یہ حالات بھی آنے تھے ان پر، اور آپ جانتے ہیں کہ چوہان جیسے جو لوگ تھے ان پر ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ 127 ٹوٹل ووٹ ملے ہیں۔ وہ دستبردار ہو چکے تھے، لیکن ان کی اوقات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ان کے پاس نہ ہو تو ان کو ووٹ یہ ملتے ہیں فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو۔ یہ بھی ایک ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جانب سے، اچھا یہ وہ نام نہاد ادارے ہیں جو بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کو اور واچ کرنے کی، لیکن جو کچھ پچھلے 1.5 سال میں پھر انتخابات ٹائم پر نہ ہوئے، ایک سال تک نگران حکومتیں بیٹھی ہیں، وہ نگران حکومتیں جن کے پاس آصف زرداری، شہباز شریف رات کو بیٹھ کر اس نگران وزیر اعلیٰ کے گھر بیٹھ کر آگے کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، یہ وہ نگران حکومتیں تھیں، اور جو کچھ ہوتا رہا ان اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارے ہیومن رائٹس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے خاموش تماشائی بننے رہے۔ اب چونکہ انتخابات کے حوالے سے پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کی جانب سے جب سوالات اٹھائے گئے ہیں تو اب ان کو بھی خیال آ گیا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے ابتدائی نتائج کی تیاری اور اعلان میں تاخیر نے انتخابات کے منظم انعقاد کو جو ہے وہ جو انتخابات ہیں وہ درست طریقے سے انعقاد نہ ہوا، جس سے انتخابی نتائج کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ فافن نے 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48.2% رہا۔ ملک میں تقریباً 6 کروڑ افراد نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ 63% پولنگ اسٹیشنز پر زیادہ ووٹر تھے۔ 63% جو پولنگ اسٹیشن تھے اس پر زیادہ ووٹر تھے۔ اب جب جن لوگوں نے، ہماری فیملی میں کئی لوگوں کا ایسا ہوا کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر گئے اور ان کا ووٹ وہاں پر نہیں ملا، تو وہ 8300 پر میسج کرنا تھا کہ جی کون سا پولنگ اسٹیشن ہے، چونکہ پولنگ اسٹیشن کا انہوں نے بعد میں جو اپڈیٹ کیا تو وہ 8300 پر میسج ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے پاس کوئی لسٹ ہی نہیں تھی، اور اس طریقے سے کئی لوگ ووٹ سے محروم ہوئے۔ اور یہ ساری کی ساری کس کی جانب سے کی گئی؟ انتخابات میں انٹرنیٹ کو بند کیا گیا یا موبائل فون سروس کو بند کیا گیا، تو یہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی جانب سے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں بھی اتنے ووٹ مسترد ہوئے تھے۔ ابتدائی مشاہدہ رپورٹ میں کہا گیا کہ عام انتخابات 2024 کے دوران سیاسی جماعتوں نے اپنا ووٹ بینک قائم رکھا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک کا ووٹ بڑھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مستحکم رہا۔ حلقہ بندی کے عمل سے بہت سے امیدوار متاثر ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فافن نے ملک بھر میں 5664 مبصرین ملک بھر میں تعینات کیے۔ 28% پولنگ اسٹیشنز پر افسران نے فارم 45 کی کاپی مبصرین کو نہیں دی۔ آر او آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا۔ فارم 45 کی کاپی 29% پولنگ اسٹیشن کے باہر اویزہ نہیں کی گئی۔ یہ وہ ایریگولیرٹیز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو یاد ہے ڈسکا کا الیکشن کالعدم قرار دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ وہ صرف انتخابات کے نتائج کی تاخیر تھی، اور اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، ابھی تک انتخابات مکمل نہیں آئے، رزلٹ مکمل نہیں آیا۔ اور پھر یہ فافن جیسے ادارے جو انہی کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 88% پولنگ اسٹیشنز پر افسران نے مبصرین کو فارم 45 نہیں حوالے کیا۔ 29% پولنگ اسٹیشنز پر فارم 45 جو اس کے باہر لگایا ہی نہ گیا جو پولنگ اسٹیشن تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ابتدائی انتخابی نتائج کی تیاری اور اعلان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تاخیر کی جو بھی وجوہات اور وضاحتیں ہوں، لیکن اس نے انتخابات کے منظم انعقاد کو خراب کیا، جس سے انتخابی نتائج کی جو سوالات اٹھ گئے انتخابی نتائج کی ساکھ پر۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ نگران حکومت کی جانب سے انتخابات کے روز موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ سیکیورٹی وجوہات سے قطع نظر اس اقدام سے الیکشنز ایکٹ 2017 میں
ترمیم کے ذریعے انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ کی برسوں کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ فافن کے مطابق انتخابات میں شفافیت پولنگ اسٹیشنز تک محدود رہی، تاہم ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں شفافیت پر سمجھوتا کیا گیا۔ ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں شفافیت پر سوالات اٹھ سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انتخابات کے نکات سے بے یقینی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کو یقینی بنائیں۔ امیدواروں کی جانب سے شکایات کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ فافن کا کہنا ہے کہ سیکشن 95 کے تحت 14 دن کے اندر الیکشن کے حقیقی نتائج سامنے آنے چاہیے۔ انتخابی مہم کے دوران ہونے والے اخراجات کے حوالے سے ہر انتخابی حلقے کی تفصیلات فوری طور پر سامنے آنی چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پوسٹل ذرائع سے ڈالے گئے ووٹوں کو حتمی نتائج سے قبل گن کر تفصیلات میڈیا کے ذریعے نشر کی جانی چاہیے۔ فارم 45، 46 اور 48 کو ویب سائٹ پر ڈال کر حقیقی نتائج سے عوام کو آگاہ کریں۔ فارم 49 کی حتمی نتائج کی فہرستیں فوری طور پر سامنے آنی چاہیے۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ ان کی جانب سے جو رپورٹ ہے۔ اب جب ایسے ادارے بھی اس حد تک لکھیں، انتخابات کی ساکھ پر سوالات اٹھائیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہری طور پر کیا ہوا ہوگا اور جو ایکچول کیا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی اور جو بھی لوگ تھے ان کی پریس کانفرنس کرتے تھے اور وہ وہیں سے نکلتے تھے۔ اور ابھی کل جو ایک جہانگیر خان ترین کے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو خاتون امیدوار تھی، جو الیکشن سے ایک دن پہلے انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور انہوں نے کل یہ سٹیٹمنٹ ویڈیو پیغام دیا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ ان کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے زبردستی دستبرداری کروائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس کو 32 گھنٹے پہلے اناؤنس کیا، وہ ان سے زیادہ ووٹ لے گیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے جیت سکتی تھی۔ بہرحال اب وہاں پر پولنگ سٹیشن میں فردوس عاشق اعوان نے کیا کیا کہ ان کی جانب سے ایک پولیس افسر کو اور پولیس کانسٹیبل کو تھپڑ مارا گیا، جس پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ 9 فروری کا یہ مقدمہ ہے اور یہ امجد علی ہیں، ASI تھانہ صدر سیالکوٹ، وہ ان کی مدعیت میں یہ درج کیا گیا۔ استغاثہ زیر دفعہ 149، 147، 506، 186، 353 ASI بسلسلہ اسپیشل ڈیوٹی جنرل الیکشن 2024 گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مورخہ 8/2/2024 پولنگ سٹیشن پر موجود تھا کہ بوقت قریب 2 بجے دن امیدوار حلقہ NA 70 فردوس عاشق اعوان ماہ 8/10 کس نامعلوم پولنگ سٹیشن پر آئے۔ میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی اور ایسا کرنے سے منع کیا تو مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ہمراہ 8/10 کس نے بھی میرے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ مورخہ 8/2/2024 کو موبائل سروس اور انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے میں بر وقت اطلاعات نہ دے سکا اور میں پولنگ ڈیوٹی میں مصروف رہا۔ پولنگ پروسیس مکمل کرنے کے بعد آج میں تھانہ حاضر آیا ہوں اور اس طرح مسمات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بما 8/10 نامعلوم نے کار سرکار میں مداخلت کر کے میرے ساتھ دسترازی کر کے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر ارتکاب جرم کیا ہے۔ مقدمہ درج کر کے کسی دیگر تفتیشی افسر کو تفتیش پر مامور کیا جائے۔ یہ پولیس افسر ہیں، ASI ہیں، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے ساتھ انہوں نے دست درازی کی، مطلب مجھے تھپڑ مارا یا دست درازی کی، اور اس پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمہ نمبر ہے جی 316/2024 جو درج کیا گیا فردوس عاشق اعوان کے خلاف۔ ریحانہ ڈار وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سیالکوٹ میں امیدوار تھیں، کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ جس طریقے سے پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں، 2 جگہوں سے خبریں آئی ہیں۔ ایک گجرات میں جو چودھری شجاعت کے خاندان کے لوگ ہیں جو وہاں سے انتخابات جیتے ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی ہوائی فائرنگ بھی کی ہے اور اس میں کوئی نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر تشدد کیا ہے اور جو کیسرا الہی ہیں ان پر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی گئی ہے۔ یہ خبریں گجرات سے تھیں۔ اسی طریقے سے شانگلہ، وہاں سے جو امیر مقام ہے نون لیگ کے امیدوار تھے، ان کی جانب سے اور وہاں کی جو پولیس کی جانب سے فائرنگ، جس کے بدلے میں 3 سے 4 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی خبریں ہیں اور وہ ساری چیزیں۔ لیکن اوورآل چونکہ عوام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم نے پرامن رہ کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹ کی کتنی طاقت ہے۔ اگر آپ، اور یہی بات عمران خان کہتے تھے کہ ووٹ کروائیں، وہ ہمارا صرف صاف شفاف الیکشن ہی ہمارا مطالبہ ہے، اس ووٹ کی پرچی نے کیسے کیسے بڑے بڑے برج گرا دیے ہیں۔
فردوس عاشق اوان جیسوں پر جو پچھلے 1.5 سال سے جب سے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا اور استحکام پاکستان پارٹی میں آئیں تو وہ کس طریقے سے بنے ہوئے تھے، اب ان پر مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے ساتھ کیا ہوا ہے، محمود خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوا ہے، فیاض الحسن چوہان جیسوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ووٹ بڑی طاقت ہے۔ اور آئین نے اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق ووٹ کا ہے، اور اسی وجہ سے عدالتوں نے بھی اس حوالے سے جو ریلیف دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔